مسلمانوں کا اس وقت، ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے، یا ایک سوچ بن گئی ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں، چلو جیسے جی رہے ہیں ویسے جی رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے مسلمانوں کو کہوں گا کہ یہ وکٹم ہوڈ مینٹیلٹی جو ہے نا، اس سے ہم باہر نکل جائیں. پھر تو یار آپ کا ایمان میں تضاد ہے. اس کی تو بہترین مثال آپ خود ہی ہیں. یہ پھر ایک قسم کا یہ کیسے آپ کہتے ہو کہ پرندہ پر نہیں مارتا اللہ کے حکم کے بغیر، ایک پتا ہلتا نہیں اللہ کے حکم کے بغیر، تو یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پھر آپ کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. تو اس لیے اس سے تو باہر آنے کی ضرورت ہے. دوسرا دیکھیے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری بھی غلطیاں ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑی نیکی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی، وہ ہے محاسبہ، یعنی اپنا انٹرسپیکشن کرنا. کہ بھائی ہم دیکھیں، رات وہ بولتے ہیں نا کہ رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ آج دن بھر میں نے صحیح کام کون سا کیا، غلط کیا کیا. بالکل. اور جو غلط کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، جو صحیح اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرے. تو ہم کو کم سے کم محاسبہ تو کرنا پڑے گا نا، ہمارا اپنا تجزیہ تو لیں ہم کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی. چھوڑ دیجیے، ابھی میں تو ابھی یعنی کسی کو بلیم نہیں کرتا، گورنمنٹ چھوڑ دیجیے ان کو. کیا ہم سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں ہاں بالکل ہوئی. آزادی کے بعد ہم نے تعلیم اور اس کی طرف ہم نے، اور آپ دیکھیے دنیا کی جو قومیں جو ترقی پہ پہنچی ہیں، مثلا اسرائیل کی، میں یہودیوں کی بات کرتا ہوں، اسرائیل میں جو زائنسٹ ہیں یا ان کی نہیں، جو عام یہودیوں کو اگر آپ لے لو دنیا بھر میں، ایون یہاں وہاں بھی جو انہوں نے تعلیم کے اندر اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جاؤ، آپ کو امام جو ہے اس فیلڈ کا ایک یہودی ملے گا. چاہے آپ میڈیکل میں جاؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں، میتھمیٹکس میں، یہاں تک فلم اور میوزک میں بھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو قابل بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی ہم سے ہوئی اور ہم کو کسی نے نہیں روکا تھا. بھائی کس نے روکا تھا؟ تو ہم ابھی جو ہے نا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں، ایک جو بیسک، یعنی اس میں کوئی بولتے نا سیکنڈ نہیں، جو ہائیسٹ لیول کا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت ساری اب جو ہے گورنمنٹ اور بہت سارے جابز جو ہیں اس میں اوپن ٹیسٹ ہوتی ہے. تو ہم اس میں حصہ لیں، جیسے JEE کے ایگزام ہے، نیٹ ہے، NCLET ہے. پھر اور بھی اب تو گورنمنٹ کے جتنے جابز ہیں، مطلب کلرک کے، سب انسپیکٹر کے، بہت سارے جاب، وہ سب اسی پہ ہوتے ہیں. تو ہم ان امتحان، اور ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے اسے قابل تو بنے، پہلے تو اس کے لیے قابل کہ بھائی بیسک گریجویشن تو ہونا ہی چاہیے. تو ہم پہلے اپنے آپ کو وہ کریں تعلیم میں. اس کے علاوہ یہ جتنے امتحانات ہیں اس میں ہم بیٹھیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یہ جو ایک قوالی ہے ہماری پرانے زمانے سے کہ UPSC میں 2.5% ہے. ہم نے جب حساب لگایا اتنے سالوں میں تو پتا چلا 1% بھی ہم نہیں بیٹھتے ایگزام میں، یعنی جو بیٹھتے اس میں ہم 1% بھی نہیں ہے. تو ہم امتحان میں تو بیٹھتے نہیں ہیں. تو ہم ابھی تو یہ طے کریں، اور بہت پہلے سے پتا چلتا ہے، یہ جو امتحانات کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ 8ویں کلاس میں پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے آگے جا سکتا ہے. تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا. تو ہم یہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جس دن آ گیا، یعنی ہم تعلیم یافتہ ہو گیا. اور دوسرا کیریکٹر بلڈنگ، اس کے ساتھ کہ ہم صرف تعلیم اکیلی کام نہیں آئے گی، اس کے ساتھ آپ کو ایمانداری، امانت داری، کیریکٹر جو ہے، اور وہ جو ہے اخلاق کا صحیح ہونا، ہماری معاشرت کا صحیح ہونا، یہ گھر سے ہوگا. یعنی ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوگی. تو اگر ہم یہ اس پر اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایوریتھنگ ایلس ول فال ان پلیس. تو کم سے کم یہ تو کر لیں. اور یہ اس لیے کہ یہ سب سے آسان ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ کو اگر تعلیم یافتہ بننا ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. بس. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں پہلے، پھر آگے دیکھیں گے کہ حکومت سے یا سرکاروں سے ہمیں کیا لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے. دوسرا جو کاروبار میں ہے ہمارے جو لوگ، تو وہ جو ہے بولتے ہیں نا دے شوڈ بی اہیڈ آف دا کرو، کیونکہ زمانہ بڑا تیزی سے بڑھا ہے آگے. جیسے آج AI وغیرہ جو ہے، جس کا کوئی 1 سال پہلے اندازہ بھی نہیں تھا. تو بھائی جو فیلڈ میں جو آپ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ آبسلیٹ بن جاؤ یا ارریلیونٹ ہو جاؤ. تو آپ کو بہت اپنے کان، آنکھیں اور دماغ کو کھلا رکھنا پڑے گا، نظریں کھلی رکھنی ہوں گی. تو جو لوگ کاروبار میں ہیں وہ دیکھیں کہ اپنے کاروبار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. انٹرپرینورشپ، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آئیڈیا لے کر آئے آپ، اس کو کاروبار میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کیا ہیں اس میں مرحلے، کیا کیا آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزوں کا اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو باقی بہت ساری چیزیں اپنے آپ سلجھ جائیں گی.